چھٹا سوال آپ نے کیا ہے کہ میں ایک عام نوجوان مسلم ہوں جو عسکری تعلیم کا طالب علم، تبلیغ میں الحمدللہ 4 ماہ لگے ہیں۔ ایک درخواست کرنی تھی کہ ایتھیسٹ بھائیوں کو دینے والی دعوت کیسے سیکھوں۔ گزارش یہ ہے بھیا کہ ایک کام کر لیجئے جو آپ کا جی چاہے، ساری راہیں کھلی ہیں۔ آپ تبلیغ میں جائیں، وقت لگائیں، تبلیغ کی محنت میں لگ جائیں، دلی چلے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ کام کر لیجئے اور بس پھر عمر بھر یہی کرتے رہیے، سوچ سمجھ کے کہ معاش کے ذرائع کیا ہوں گے، میں نے کیا کرنا ہے، یہ کام کر لیجئے۔ کوئی حرج نہیں، اللہ کا قرب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کے ہزاروں لاکھوں بندے اس نیک راہ پہ چلیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یا پھر آپ یہ کر لیجئے کہ یہ سارے کام چھوڑ کے اپنی جو عسکری تعلیم اور جو کچھ بھی ہے اسے مکمل کر کے اور اپنے کیریئر کی فکر کیجیے۔ یہ نہیں ہوا کرتا کہ آدمی 2 کشتیوں میں پاؤں رکھے اور اس کو لے کے پھر ساحل تک بھی چلا جائے۔ سننے والے برا نہ منائیں اور ٹھنڈے عقل سے سوچیں، جذبات کو ہٹا کے۔ ایک آدمی ہے وہ میڈیکل میں پڑھ رہا ہے، ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، ایک بچہ عربی مدارس میں پڑھ رہا ہے، صرف، نحو، فلسفہ، منطق، حدیث، تفسیر، فلاں اور فلاں اور فلاں پڑھ رہا ہے۔ یہ اپنی تعلیم کے دوران کہتا ہے کہ استاد جی میں 4 مہینے لگانے جا رہا ہوں۔ 4 مہینے کے لیے چلا جائے گا، لیکن وہ جو نقصان تعلیم کا ہوگا، اسے وہاں کسی نے پڑھانا تو نہیں ہے نا، وہ جو نقصان ہوگا نتیجہ یہ کہ وہ اس کا نقصان اسے ایک بہت بڑا عالم دین نہیں بننے دے گا۔ سیدھی طرح کام کرے جس کے لیے لوگ تمہیں چندہ دیتے ہیں، سیدھی طرح پڑھو لکھو جس کے لیے لوگوں نے چندہ دیا ہے۔ میڈیکل کالج میں ہے، ڈاکٹر بننے جا رہا ہے، اور سال کے فرض کر لیں کہ 10 مہینے کالج ہوتا ہے، 2 مہینے چھٹی ہو جاتی ہے، اب یہ کہتا ہے 4 مہینے میں اور اللہ کی راہ میں بھی لگا لوں تو 4 مہینے کر لیجئے بھیا۔ تو آپ کے ہاں اگر فرض کیجئے 10 ماہ کے لیے پڑھائی تھی تو 6 مہینے آپ کے کالج میں لگے اور 4 مہینے، 3 مہینے، 7 مہینے آپ کالج میں پڑھا اور 3 مہینے آپ غیر حاضر رہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جو 3-4 ماہ کی کمی ہے نا، جو اس میں تعلیم حاصل نہیں کی، اس کو کہاں سے پورا کرنا ہے؟ نتیجہ یہ کہ آپ اس کالج میں ٹاپ بھی کر جائیں، کچھ بھی کر لیں، یہ کمی پوری نہیں ہوتی۔ اسی لیے بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہم کہتے ہیں بھیا یہ کام کر لو، بسم اللہ، لیکن یہ نہ کرو کہ تم نے ایک فیلڈ چوز کیا ہے اور ٹائم اسے دینے کی بجائے دوسری طرف دے رہے ہو۔ جب یہ کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم اپنے فیلڈ میں کمزور رہ جاؤ گے، اور وہ کمزوری عمر بھر رہے گی۔ یہ عام سی ایک قاعدے کی بات ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ بچہ جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی صالح ہو، اگر وہ اسی طرح ہر سال 4 مہینے لگاتا رہا تو 20 مہینے کی تعلیم جو حاصل نہیں کی تو ڈاکٹر کیسے بن جائے گا؟ اور بنے گا تو وہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے واقعی یہ پھر اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ شفا دے گا، ایسے نہیں مل جایا کرتی، اور نہ اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، اور نہ خدا ولیعذ باللہ اسباب کے بغیر نتائج کو مرتب کرتے ہیں۔ ہم معجزات کے قائل ہیں، اہل السنہ میں سے ہیں، کرامتوں کے قائل ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کو کرامت دکھانی منظور ہو، لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ شخص میرا دوست ہے، لوگوں کو بتانا ہو کہ یہ نبی ہے، اسے میں نے بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ معجزات انبیاء علیہ السلام کے لیے اور کرامتیں اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کرتا ہے، بغیر اسباب کے چیزیں ہو جاتی۔ لیکن یہ روش بنا لینا کہ میں اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہو گیا ہوں کہ نہ بھی پڑھوں تو بھی میں انجینئر بن جاؤں گا، ڈاکٹر بن جاؤں گا، تک کہ عالم دین بن جاؤں گا، آج تک تو خدا نے ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں دیا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی روش بدل جائے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر ایک کام
پورا دل لگا کے اپنے پوری قوت، اسباب، وسائل، ٹائم سب اس میں جھونک دیں. یہی کرنا ہے زندگی میں اور کچھ نہیں ہے. بس فرض نماز اور سنت موقدہ یہ نہ چھوٹے. بس فرض نماز اور سنت موقدہ یہ نہ چھوٹے، اور باقی اس سے زیادہ چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں. ہم ندوہ میں گئے تو چیزیں سیکھنے کو ملی تھیں. ان میں سے ایک ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ طالب علم کو اپنی کتابوں کا پتہ ہونا چاہیے، اور کہاں رات گزارنی ہے، کہاں پڑھنا ہے، یہ چیزیں اپنی درسگاہ معلوم ہونی چاہیے، اور مسجد. اور جس کو ان تین کے علاوہ چوتھی کوئی چیز معلوم ہونا، اسے جوتے مارنے چاہیے. تو اس سے کوئی چیز چن لیں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. مگر یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ اسباب اور وسائل اور ذرائع یہ ہٹ جائیں گے اور خدا بغیر اسباب اختیار کیے کوئی نتیجہ مرتب کر دے گا. آج تک تو ہوا نہیں.